الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، عصمت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. نبوت کے چیپٹر میں یہ اہم ٹاپک، امپورٹنٹ ٹاپک، عصمت کے دو لغوی معنی، اور ان دونوں معنوں میں قرآن کی آیتوں میں اس کا، اس لفظ کا، یعنی عین صاد میم جو روٹ الفابیٹس ہیں، اصلی حرف جو ہیں 3، اس سے جو الفاظ بنتے ہیں، ان الفاظ کا قرآن میں استعمال دو آیتیں مثال کے طور پر سامعین کرام کی خدمت میں پیش ہوئیں پچھلے پروگرام میں. اور اب ہم دیکھیے اصطلاح میں، یعنی جو اصطلاحی طور پر اب ہم بحث و گفتگو کرتے ہیں عقائد میں، عقیدے میں، علم کلام میں، کہ یہ عصمت جو صفت ہے اور خصوصیت ہے انبیاء علیہم السلام کی، اور اس منزل پر فائز ہیں انبیاء اور معصومین علیہم السلام، تو یہ عصمت کی ڈیفینیشن اور یہ ٹرم جو عصمت ہے، اس کو اصطلاح میں کیسے ڈیفائن کیا جائے، کیسے اس کی تعریف کی ہے علماء نے. تو آئیے ہم ایک تعریف جو ہے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المیزان میں والیوم 2 جلد 2 میں عصمت کے بارے میں جہاں گفتگو آئی ہے، وہ عصمت کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان العصمت علی ما ذکرہ القوم قوۃ تمنع الانسان عن الوقوع فی الخطأ تردعہ عن فعل المعصیۃ واقتراف الخطیئۃ. یہ ڈیفینیشن ہے، جو اصطلاحی تعریف جو مرحوم علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے کتاب المیزان، ان کی اپنی تفسیر کی کتاب میں یوں بیان کیا ہے انہوں نے کہ عصمت، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں، جیسے کہ ایک گروہ نے، علماء کے گروہ نے جس طرح بیان کیا ہے، عصمت جو ہے وہ قوتن، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا پاور ہے، تمنع الانسان عن الوقوع فی الخطأ، کہ جو انسان کو خطا میں اور گناہ میں پڑنے سے بچا لے، جو انسان کو خطا میں مبتلا ہونے سے روک لے، اور تردعہ عن فعل المعصیۃ، گناہ کے کاموں سے روک لیتی ہے یہ قوت انسان کو، یہ پاور، اور خطاؤں میں مبتلا ہو جانے سے اور خطاؤں میں پڑ جانے سے بچا لیتی ہے یہ طاقت، یہ پاور، یہ قوت. تو لہٰذا عصمت وہ قوت ہے انسان کی، باطنی قوت، جو انسان کو گناہوں اور میں مبتلا ہونے سے اور خطاؤں میں پڑنے سے محفوظ رکھتی ہے اور بچاتی ہے، انسان کو روک لیتی ہے گناہوں سے. اور دیکھیے بہت سے علماء نے اس کو ملکتن کہہ کے بیان کیا ہے کہ عصمت ایک گویا ملکہ ہے، یعنی ایک صفت راسخہ. ملکہ کہتے ہیں کس چیز کو؟ اصطلاح میں ملکہ وہ صفت ہے انسان کی جو صفت راسخ ہو، جو اس طرح پینیٹریٹ کر چکی ہو، وہ باطنی صفت اس طرح مضبوط ہو چکی ہو وجود انسانی میں کہ وہ زائل نہیں ہوتی، پھر انسان کے نفس سے، انسان کے وجود سے مٹتی نہیں، ختم نہیں ہوتی بآسانی. تو پھر عزیزان گرامی، وہ جب وہ صفت، وہ خصلت جو بیٹھ گئی ہے وجود میں، وجود کے ساتھ ساتھ ہے، جدا نہیں ہو سکتی، جدا نہیں ہوتی وجود سے، اس کو ملکہ کہتے ہیں.
لہٰذا چند علماء نے عصمت کو یوں وہی قوت، وہ پاور، اس کو کہا ہے ملکہ، یعنی ایسی صفت راسخہ جو انسان کے نفس میں، انسان کے وجود میں یوں راسخ ہو چکی ہو، یوں حصہ بن چکی ہو وجود کا اور اتر چکی ہو وجود انسانی میں، یہ صفت مضبوطی سے قائم ہو چکی ہو نفس انسانی میں کہ پھر جدا نہیں ہوتی انسان سے، انسان کے وجود سے الگ نہیں ہوتی یہ صفت۔ لہٰذا یہ عزیزان گرامی اصطلاح میں علماء نے جو ہے یوں عصمت کو بیان کیا ہے۔ پس اور علماء کلام میں سے بعض علماء کلام نے بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے اور یوں بھی لکھا ہے، اور یہ بھی عبارتیں جب آپ مطالعہ کریں گے مختلف کتابوں کا تو یہ تعبیر بھی ملتی ہے کہ یہ عصمت کیا ہے، یہ ایک لطف خاص ہے، یہ لطف خاص ہے پروردگار عالم کا ان ہستیوں پر کہ جن پر یہ لطف خاص اور عنایت خاصہ، یہ لطف خاص جب ہو تو اس لطف خاص کے ساتھ عزیزان گرامی انسان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور عزیزان گرامی خطائیں اس سے سرزد نہیں ہوتی، وہ خطاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اشتباہات سے محفوظ اور مأمون ہوتا ہے، بچ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ اصطلاحی طور پر اور ٹرم جو عصمت کی ہے، یہ ٹرمینولوجی کے طور پر علم کلام میں عقائد کے باب میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اور ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم تھے، عین صاد میم سے معصوم، کہ جن کو عصمت عطا کی گئی ہے اور یہ قوت اور طاقت ان کو ملی ہے عزیزان گرامی کہ جس کی وجہ سے وہ تمام گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہوتے ہیں اور بچاتے ہیں اپنے آپ کو، بچ جاتے ہیں عزیزان گرامی، حفاظت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ عصمت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں عزیزان گرامی عصمت کے بارے میں یہ چند آیتیں میں پھر آج کے پروگرام میں آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے عصمت یعنی محفوظ ہونا اشتباہات اور خطاؤں سے۔ عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کلام الہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اور تمام عالم بشریت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ ہے۔ یہ قرآن ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، بشر چاہے تو اس قرآن کے ذریعے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، ہدایت حاصل کر سکتا ہے اس قرآن سے۔ تو عزیزان گرامی یہاں اس کلام الہی میں، وحی خداوند متعال میں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ملائکہ کے لیے یہ بیان فرمایا ہے سورہ مبارک تحریم میں، 6 آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 6، اور اس آیت میں ورس نمبر 6 میں عزیزان گرامی ملائکہ کی عصمت کو بیان کیا، یہ عین صاد میم سے۔ لہٰذا یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ وہ معصوم ہیں، ملائکہ کے بارے میں ان کی عصمت کا ذکر آیا ہے، معصوم ہے، پس وہ کوئی خطا نہیں کرتے اور اللہ کے احکامات کی اور دستورات کی کوئی بھی مخالفت انجام نہیں دیتے، لہٰذا وہ پاک و پاکیزہ ہیں ملائکہ، ان میں یہ پاکیزگی ہے، یہ طہارت ہے کہ اور گناہ کی آلودگی نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا، مولا نے، خالق نے، پروردگار نے، آقا نے، اور انہوں نے معاذ اللہ کوئی معصیت کر لی ہو، اس کی نافرمانی کر لی ہو۔ ملائکہ معصوم ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ، آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس آتش جہنم پر اللہ تعالیٰ نے نگہبان ملائکہ مقرر کیے ہیں، علیہا ملائکہ، تو اس پر جو ملائکہ مقرر ہوئے ہیں نگہبان کے طور پر، وہ کیسے ملائکہ ہیں؟ غلاظ شداد، کہ جو انتہائی سخت اور شدید ہیں ملائکہ، یہ انتہائی سخت ملائکہ ہیں، انتہائی شدت والے ملائکہ ہیں، اور ان کی خصوصیت ہے کہ لا یعصون اللہ، کہ وہ معصیت نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ما امرہم، جو کچھ اللہ نے انہیں دستور دیا ہے اس میں اللہ کی مخالفت اور معصیت بالکل نہیں کرتے۔ لہٰذا گناہ گاروں کو جو جہنم میں داخل کرنے کا حکم ان کو ہے، وہ اس کو من و انجام دیں گے۔ تمام گناہ گاروں کو جن کو جہنم میں دھکیلنا ہے اور جہنم میں لے کر جانا ہے اللہ کے دستور سے، وہ سب کو لے جائیں گے، اور بے حکم خدا وہ نگہبان ہیں جہنم پر، انتہائی غلاظ اور شداد یعنی سخت اور شدید ملائکہ ہیں جو ہرگز اللہ کے امر کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لہٰذا اس جہنم سے پھر نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ ملائکہ وہ ہیں جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ انجام دیتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ملائکہ کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی بالکل نہیں کرتے، بس جو کچھ کہا جائے وہ فرما برداری پروردگار میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھیے فرشتگان، یہ فرشتے و ملائکہ معصوم ہیں، عصمت پر ہیں، خصوصیت عصمت کے ساتھ ہیں، کیونکہ اصلاً بالکل بھی وہ اللہ کی نافرمانی کو انجام نہیں دیتے، کبھی بھی حکم خدا کو نہیں جھٹلاتے، کبھی بھی احکام الہی کی مخالفت نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ ملائکہ کے بارے میں کہ وہ بالکل پاکیزہ ہیں، وہ بالکل جو ہے عصمت پر ہیں، عصمت کی خصوصیت کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی، اپنی اس کتاب کی جو بشریت کی ہدایت کا سامان اور ذریعہ ہے، اس کے لیے صفت بیان کی کہ یہ محفوظ ہے، یہ بچی ہوئی ہے، کسی بھی قسم کا باطل، کسی بھی قسم کی غلط بات، کوئی اشتباہ، کوئی اس میں غلط چیز، کوئی بھی ایسی چیز جس میں اشتباہ ہو گیا ہو، غلطی ہو گئی ہو، یا ایسی چیز جو باطل ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوئی، بس یہ محفوظ ہے، بس عصمت کے عالم میں ہے یہ قرآن مجید، یعنی ہر قسم کے باطل سے پاک صاف ہے، پاکیزہ ہے، اور ہر قسم کی غلطی اور اشتباہ سے محفوظ ہے، حفاظت میں ہے، پر اس میں نہ کوئی غلط چیز آ گئی ہے غلطی سے، نہ ہی اس میں کوئی باطل چیز حق کے مقابلے میں داخل ہوئی ہے کسی بھی طریقے سے، کہیں سے بھی۔ اب آپ دیکھیے آیت کریمہ، پس قرآن کی ایسا ہے جو معصوم ہے اس اعتبار سے کہ باطل سے پاک صاف ہے، باطل اس کے اندر داخل نہیں ہوا، اور نہ ہو سکا کوئی بھی اشتباہ کے ساتھ کوئی بات، غلط بات اس کے اندر، اشتباہی بات نہیں آئی ہے۔ دیکھیے آیت سورہ مبارکہ فصلت کی آیت 42 میں، تو اس سورہ مبارکہ میں عزیزان گرامی ارشاد ہے پروردگار کا، قرآن کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل جو ہے وہ نہ سامنے سے اس میں داخل ہوا ہے اور نہ ہی پیچھے سے داخل ہو سکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جو اس حکیم، حکمت والے اور قابل تعریف حمید پروردگار کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ کتاب کی عصمت۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے آخری نبی، حبیب خدا، اللہ کے محبوب اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید سورہ مبارک نجم میں آیت 3 اور 4 میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں بیان ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دیکھیں کل مطلق طور پہ بیان ہو رہا ہے، ما ينطق عن الهوى، کہ اپنی ہوا سے، ہوس سے، اپنی خواہش سے یہ اللہ کا حبیب کچھ بھی بات نہیں کرتا۔ یہ کلی طور پر بیان ہو گیا، مطلق طور پر بیان ہوا۔ بس جب اللہ کے حبیب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے کہنے میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کا کہا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ وحی خدا ہے جو وحی کی جاتی ہے اور بیان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں کہا گیا کہ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں، جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بالکل مطلق طور پر جو کچھ وہ بولیں، ان کے بولتے وقت جو کچھ وہ بیان کریں، ان کے بیان کرنے میں سب کچھ حق ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اشتباہ میں غلطی کے ساتھ بیان ہو گئی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کی اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر بیان ہو گئی ہو یا ذاتی مفادات کی بنیاد پر کوئی بات انہوں نے پیش کر دی ہو، گناہ کی بات پیش کر دی ہو، معاذ اللہ، نہیں، بلکہ جو کچھ بھی وہ زبان سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں ہیں، وحی خدا ہی ہے، حکم خدا ہی ہے جو نبی کی زبان سے بیان ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے یہ محبوب بندے جو آخری نبی ہیں، ان کی عصمت میں اور عصمت کی خصوصیت میں اس کی طرف یہ آیت کریمہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اور اشارہ کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا دیکھیے آج کے اس پروگرام کو ہم اختتام کی منزل میں لے جاتے ہیں۔ عصمت انبیاء علیہ السلام پر جو گفتگو ہم نے شروع کی ہے، قرآن آیات میں دیکھیے اللہ کے حبیب کی عصمت کی طرف، ملائکہ کی عصمت کی طرف، اور قرآن مجید خود کتاب کی عصمت کی طرف۔ یہ عصمت کی خصوصیت اور صفت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے لیے، قرآن مجید کے لیے اور اپنے حبیب کے لیے آیات میں، قرآن میں بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے۔ یہ مطالب ذہنوں میں محفوظ رہیں۔ انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو یہیں سے نیکسٹ پروگرام میں ہم آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔